28 मई وہ تاریخ ہے کہ عالم رنگ و بو پر سورج کی روشن کرنوں نے اپنی آب و تاب دکھائی تو اسلامی جمہوریہ پاکستان نے دشمن کے اس کی سالمیت کے خلاف سیاہ عزم اور ناپاک ارادوں کی خبر گیری کو ایسا چراغ روشن کرنے میں کامیابی حاصل کر لی جس کی موجودگی میں تکبر اور دہشت کے دیوقامت ارادے محض پرچھائی بن کر رہ جائیں گے۔ یہی وہ تاریخ ہے جب پاکستان نے چاگی کے پہاڑی پر ایٹمی دھماکہ کر کے عالم اسلام کی پہلی ایٹمی قوت بننے کا اعزاز حاصل کر لیا۔ اقوام عالم سکتے میں رہ گئی۔ عالم بشریت میں اسی سوال کی گونج سنائی دی کہ کیا ایسا ممکن ہے؟ مگر ایسا ہو چکا تھا۔ عالمی کفر کی کڑی نگرانی کے باوجود وسائل کی ناحوت اور سائنسی علوم میں بظاہر کامل دسترس نہ ہونے بدگمانی کے تمام بت پاش پاش ہو گئے۔ مگر یہ ایک دن کی کہانی نہیں ہے۔ اس عظیم مقصد کے حصول میں طویل ماہ سال، جس میں ایٹمی قوت بننے کا خواب دیکھنے والے اور خواب کو عملی تعبیر تک پہنچانے میں وطن عزیز کے سیاستدانوں، کار سرکار پر متعین اہلکاروں، سائنس پر عملی مہارت رکھنے والوں، اس منصوبے کے انتظامی معاملات کی نگرانی کرنے والے عسکری افراد، غرض ایک لمبی قطار ہے جس میں چمکتے چہروں اور روشن دماغ، ایثار پیشہ، محب وطن مسلمان شامل ہیں، جنہوں نے برسا برس ایک ایسا راز سینوں میں چھپا کر گزار دیے اور کسی کو بھنک بھی نہ لگنے دی۔ محب وطن پاکستانیوں کی لمبی قطار میں ہزاروں بے نام لوگ بھی ہیں اور ناموروں کی تعداد بھی کم نہیں۔ دو شخصیات ایسی بھی ہیں ہر چند جن میں سے ایک سیاست کی کٹھن راہ میں متنازع بنا دیا گیا، مگر اس کا یہ اعزاز کوئی نہیں چھین سکا۔ نہ مورخ کسی سیاسی معصیت کا شکار ہو کر اس کے خواب دیکھنے والے کو نظر انداز کرنے کی جرات کر سکا۔ یہ ایک عظیم سانحہ سے دوچار ہونے والی مملکت کے مستقبل کو محفوظ بنانے کی خاطر ایک ایسا خواب دیکھا جس کو عملی جامہ پہنانا ناممکن کی حد تک مشکل تھا، مگر وہ ایسے ہی خوابوں کا سوداگر تھا۔ سیاست کے حوالے سے کوئی کچھ بھی کہتا رہے، مگر اس کا کوئی بدترین دشمن بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو نے بچے کھچے پاکستان ناقابل تسخیر بنانے کی حد تک ایٹمی قوت بننے کا ناممکن عمل خواب دیکھا، اور اب کائنات نے اس کی آرزو کی صداقت کے اعتراف میں اسے ممکن بنا دیا۔ پھر وطن سے دور دیار غیر میں تعلیم حاصل کرنے اور ہزار دل فریب ناقابل یقین مراحات اور اعزازات کو وطن کی محبت پر قربان کرنے والی شخصیت محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی ہے، جو ایک دل و دماغ میں علم و آگاہی کے روشن کمکمے لے کر کرۂ ارض موعود میں وارد ہوا اور اس عہد کے ساتھ کام کا آغاز کیا کہ وہ دشمن کی راہیں محدود کرنے اور عالمی برادری میں سر اٹھا کر چلنے کو یقینی بنائے گا، اور شب و روز کی محنت، ہنرمند ساتھیوں کی رفاقت اور آنے والے جمہوری آمر حکمرانوں کی تائید اور پشت بنائی سے ممکن بنا دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس ملک سے عہد وفا استوار رکھنے والے اکثر لوگ طالع اسماؤں کی بدخوائی کا نشانہ بننے اور ایک آئین سے بے وفائی سے مرتکب ایک متکبر شخص نے محسن پاکستان کی شخصیت کو اپنے ذاتی اقتدار کی خاطر گہنانے کی سعی نامشکور کی۔ یہ چاند وہ نہیں آ جائے جو گھن میں، یہ چاند وہ نہیں آ جائے جو گھن میں، چمکے گا یہ تو تا قیامت تاروں کی انجمن میں۔ اور پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کا خواب دیکھنے والے ذوالفقار علی بھٹو اور اس کی عملی تعبیر دینے والے محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان وہ دو ناقابل فراموش شخصیت ہیں، عیب جوئی کی ہزار کوشش کے باوجود، جن کے نام اس ملک کی جغرافیائی سلامتی کے حوالے سے روشن چراغ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تاہم وہ حضرات
اور شخصیتیں بھی بڑے اعزاز اور تکریم کی مستحق ہیں، جنہوں نے دنیا بھر کی مخالفت اور عداوت کی حد تک ظالمانہ رویے کے باوجود اس خواب کو عملی تعبیر کی راہ میں چٹان کی مانند کھڑی رہیں۔ 77 کے بعد کے ادوار میں جنرل ضیاء الحق اپنی تمام سیاسی علاشوں اور بے جواز حکمرانی کے باوجود اس کام کو جاری رکھنے میں کامیاب رہے۔ یہ عجیب دور تھا۔ دنیا یقین کی حد تک اس گمان کا شکار تھی کہ پاکستان ایٹمی قوت بننے کی راہ میں تیز گامی سے محو سفر ہے۔ اخبار نویسی کی آڑ میں گورے جاسوس E7 کی بستی کے ارد گرد چکر لگاتے کہ کسی طور پر محسن پاکستان کی شخصیت کو کیمرے میں مقید کر کے دنیا کو دکھایا جائے، مگر سلامتی کے ادارے بھی چوکس تھے۔ اس دور میں ہمارا ازلی دشمن جو پوری دنیا سے باہر پہلی ایٹمی قوت کے الزام میں وطن عزیز پر چڑھائی کے ارادے باندھ رہا تھا، اور یہ بات عام ہوئی کہ سرحد پر بھارتی فوجیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی ہیں اور اس گمان کا شکار ہیں کہ عرض موعود ایٹمی قوت کے مقابلے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ پھر یہ ہوا کہ ضیاء الحق راجیو گاندھی کے دور حکومت میں ہندوستان کے دورے پر گئے۔ ان کی وطن واپسی سے قبل ہندوستان کی فوجیں اپنے اصل مقام پر واپس جا چکی تھیں۔